بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء اللہ واسع علیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللہ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو دیکھا، یعنی ان کے حالات پر آپ نے نظر کی؟ کہ یہ نظر کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مثلا کوئی کہے خطاب رسول اللہ سے ہے تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے کہا ہوا ہے یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، تو یاد کرو کیا مطلب کہ تم وہاں پر تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر نظر نہیں کی، ان کے حال پر غور نہیں کیا، جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مختلف انبیاء کا نام آیا کہ کون سے نبی تھے، حضرت سموئیل یا حضرت شمعون یا حضرت یوشع، روایات میں تین انبیاء کا نام، ان میں سے کوئی ایک نبی تھا۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے تھے حضرت موسیٰ کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من بعد موسیٰ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو ایک ظالم جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، جالوت نے ان کو پر حملہ کیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا، ان کو نکال دیا۔ تو یہ ان کے زمانے کا جو نبی تھا اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارا ایک حاکم بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، آپ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیں تاکہ اس کی سربراہی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ نبی اس قوم کی پچھلی حرکتوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں جنگ کا حکم دے دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو، کیونکہ پہلے یہ حرکتیں کرتے رہو تم۔ حضرت موسیٰ کو انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمیں بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ دلیل دے رہے آپ کیسے، ہم کیوں جہاد نہیں کریں، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، ہم تیار ہیں، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو جب جہاد ان پر واجب کر دیا گیا تو ان میں سے قلیل تعداد کے علاوہ باقی سب پھیر گئے۔ دعوے کرنا اور میدان عمل میں آنا اور، قلیل تعداد کے لوگوں کے علاوہ پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کا، اللہ کو علم ہے، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ جو بات کی ہے نا جب جہاد واجب کیا گیا تو اس کے بعد قلیل کے علاوہ سب پھر گئے، یہ بعد میں ہوا تھا، یعنی یہ بیچ میں ایک اشارہ کیا گیا، ورنہ بات کون سی جاری ہے؟ جب نبی نے ان سے کہا کہ پھرو گے تو نہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں پھریں گے، ہمیں نکالا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا، تو اب نبی نے یہ بات کی اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، اب یہ جو آئے تھے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں
کرنا اپنی مرضی چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ، وہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پہلے دے چکا ہوں، کہ نہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ رکھ کے نا استخارے کے کھاتے میں ڈال کے نہ کی جائے تاکہ ہمارا کوئی نہ بنے، ہمارے اوپر ناراضگی نہ آئے۔ یہ ایک مزاج ہے، انسان نے خرابی خود کرنی ہے لیکن ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کے کھاتے میں ڈال۔ تو یہ وہ قوم تھی، آئے تھے اصل میں اپنا پلان کر کے آئے تھے، یہ سارے بڑے بڑے تھے، ظاہر بات ہے عام طور پہ ایسی باتیں بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں جو معاشرے کے بڑے افراد ہوتے ہیں، سردار، اور اللہ نے بھی کہا ملا، بنی اسرائیل کے کون تھے یہ لوگ؟ ملا تھے۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے ترجمہ کیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت، انہوں نے ترجمے میں ملا کہتے ہیں بھرے ہوئے، خلا کا اپوزٹ ہے، خلا یعنی جو خالی ہو، پیٹ بھی خالی ہو، جیب بھی خالی ہو، مثلا ملا بھرا ہوا، معاشرے کے بڑے افراد، سردار، چودھری مثلا۔ وہ جب اللہ کے نبی نے اور کسی کا نام کہہ دیا کہ اللہ، ان کو یہ بھی انہوں نے سنا کہ اللہ نے چنا ہے، کہتے ہیں یہ بھلا کیسے بادشاہ بن سکتے؟ جن کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور ان کے سٹینڈرڈز خدا کے سٹینڈرڈ سے نہیں ملتے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کرو کہ دین کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ، لیکن اگر وہ دین کے کندھے پہ رکھ کے نہ چلا سکے تو پھر دین کو فارغ کر دیتے، پھر کہتے ہیں پہلے اپنا الو سیدھا کر لیں، اس کے بعد زندگی پڑی ہے توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ تو فوری راضی بھی ہو جاتا۔ تو کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ تھے۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے مل گیا؟ آئے خود نبی کے پاس آئے اور اب نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارا اس کو بنایا، سب بھول گئے پچھلا، اللہ بھی نہیں یاد، کہتے یہ کیسے بن سکتا؟ یہ ان کا ایمان ہے، کہہ رہے ہیں یہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے اللہ نے بنایا ہے، تو تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے بنایا تو اس کو پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے۔ چھوٹے لیول پر ہم لوگ بھی ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں باتیں ہیں نا یہ پرانے زمانے کے لیے، اور اللہ کو پتہ تھا بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے بعد میں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المطففین 30واں جو جز ہے قرآن کا آخری، وہاں پہ فرمایا ہوا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس ہٹ دھرم کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ کلا، خبردار نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو حرکتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے تمہارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، تم اللہ کی بات ماننے کا تمہارا دل نہیں چاہتا، تمہارے مفادات کے خلاف تمہیں لگتی ہے، تم کہتے ہو پرانوں کے قصے ہیں، پرانوں کے قصے نہیں ہیں، تمہارے دلوں پر زنگ لگ، ران علی قلوبہم، رین کہتے ہیں زنگ کو، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا، زنگ لگ گیا یعنی جب لوہے کو زنگ لگے صحیح طرح وہ اپنی کام نہیں کر سکتا، چھری ہو تو مثلا خراب ہو جاتی ہے یا باقی چیزیں، تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ کیسے زنگ لگ گیا ہے؟ جو تم نے برے کام کیے ہیں، بس گناہ انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں، پھر وہ اچھی باتیں سمجھنے پر مائل نہیں ہوتا، پھر قرآن کی آیت بھی پڑھی جائے کہتا ہے یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے، ابھی ہم 2019 میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنا قرآن اپنے پاس رکھو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔